بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ہر ہفتے ایک ایسی غلطی کر رہے ہوں جس کی وجہ سے جمعہ کا اجر ضائع ہو رہا ہو۔ جی ہاں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور افسوس انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ آج آخر تک سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کے بعد آپ کا ہر جمعہ بدل جائے، کیونکہ جمعہ صرف ہفتے کا ایک دن نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، قبولیت دعا کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، نور کا دن ہے، برکت کا دن ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ جمعہ کو صرف چھٹی کا دن سمجھتے ہیں، بازار کا دن سمجھتے ہیں، آرام کا دن سمجھتے ہیں، سونے کا دن سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اذان جمعہ ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، یا دنیا کے حساب و کتاب میں گم ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ اے بندے، میں نے تجھے ہفتے میں ایک خاص دن دیا تھا، تو نے اس دن کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن زمین پر بھیجے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ سبحان اللہ! یعنی جمعہ وہ دن ہے جس کا تعلق ابتدا سے بھی ہے اور انتہا سے بھی، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، مگر افسوس ہم نے ایسے عظیم دن کو معمولی سمجھ لیا۔ دوستو، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم تو اس وقت بازار میں ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، فون میں ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، یا بے مقصد گفتگو میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عقل مند شخص ہو تو وہ اس دن کو غنیمت جانے، غسل کرے، پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو لگائے، جلدی مسجد جائے، قرآن پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھے، توبہ کرے، دعا کرے، صدقہ دے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کچھ ظہر تک سوتے رہتے ہیں، کچھ غسل نہیں کرتے، کچھ ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں جیسے مجبوری میں آ گئے ہوں، کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور سب سے خطرناک غلطی خطبہ کے وقت باتیں کرنا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو تو تم نے بھی لغو کام کیا، یعنی صرف خاموش کرانے کا کہنا بھی منع ہے۔ تو جو لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچئے، جمعہ کا خطبہ صرف رسم نہیں، یہ نصیحت ہے، یہ بیداری ہے، یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ دلوں کی زنگ اتارنے کا ذریعہ ہے، یہ غافل انسانوں کو جگانے کا اعلان ہے۔ مگر آج ہم سنتے نہیں، بس وقت گزار دیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہے، گھر میں مسائل ہیں، ذہن پریشان ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ ارے بھائی، جمعہ کی برکتوں سے خود منہ موڑ کر برکت کیسے ملے گی؟ دوستو، ایک اور غلطی جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے مگر لوگ خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن نے صاف فرمایا جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو یعنی اللہ خود بلا رہا ہے اور ہم دنیا کے چند سکے میں لگے ہیں، ذرا انصاف کریں۔ اگر کسی افسر کا بلاوا آ جائے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں، اگر مالک بلائے تو دوڑتے ہیں،
اگر گاہک آ جائے تو خوش ہوتے ہیں، مگر جب رب العالمین بلائے تو سستی، یہ خسارہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دل کے صاف ہیں، نماز بھی نہ پڑھیں تو کیا ہوا؟ سن لو، دل کی صفائی کا پہلا ثبوت اطاعت ہے۔ اگر دل صاف ہو تو قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں، آنکھیں جھکتی ہیں، زبان ذکر کرتی ہے، ہاتھ گناہ سے رکتے ہیں اور دل جمعہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعہ کا دن آنے سے پہلے تیاری کرتے تھے۔ ہم تیاری کس چیز کی کرتے ہیں؟ نئے کپڑے دکھانے، بازار جانے، دوستوں کے ساتھ گھومنے، تصویریں لینے، ویڈیوز بنانے، یا صرف سیر سپاٹے کی؟ افسوس، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، دعا کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں، مگر موبائل پر گھنٹوں وقت ہے، ریلیز کے لیے وقت ہے، فضول ویڈیوز کے لیے وقت ہے، گپ شپ کے لیے وقت ہے، نیند کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا اسی کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ جمعہ ہوگا، نہ بازار ہوگا، نہ کاروبار ہوگا، نہ دکان ہوگی، نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ محفل ہوگی، صرف قبر ہوگی، صرف اعمال ہوں گے، صرف سوال ہوگا۔ آج اگر جمعہ کی قدر کر لی تو کل قبر روشن ہوگی، آج اگر غفلت کی تو کل حسرت ہوگی۔ جمعہ چھوڑنے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ مسلسل 3 جمعے بلا عذر چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگ سکتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ آسان لگتے ہیں، نصیحت بری لگتی ہے، مسجد بوجھ لگتی ہے، قرآن بھاری لگتا ہے۔ یہ خطرناک علامت ہے، اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی مسجدیں آباد ہیں، ابھی اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں، خاص طور پر آپ سن لو، جمعہ تمہارے لیے فیشن شو کا دن نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا دن ہے۔ بوڑھو، آپ بھی سن لو، صرف مسجد آنا جانا کافی نہیں، نوجوان نسل کو بھی ساتھ لاؤ، بچوں کو بھی جمعہ سکھاؤ، عورتوں تک جمعہ کی فضیلت پہنچاؤ، گھر کو دینی ماحول دو۔ تاجروں، آپ بھی سن لو، چند منٹ دکان بند کرنے سے رزق کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھے گا، برکت آئے گی، کیونکہ رزق گاہک نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ مزدوروں، تم بھی سن لو، اگر وقت قربان کر کے جمعہ پڑھنے گئے تو اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ طلبہ، آپ بھی سن لو، علم وہی نافع ہے جو جمعہ کی عظمت سکھائے۔ اور عام مسلمان بھائیوں، آج عہد کرو، آئندہ جمعہ کو پہلے سے بہتر بنائیں گے، غسل کریں گے، مسواک کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، جلدی جائیں گے، پہلی صف کی کوشش کریں گے، خطبہ غور سے سنیں گے، موبائل بند رکھیں گے، دعائیں کریں گے، درود پڑھیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، اور نماز کے بعد گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ اصل جمعہ وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ صرف 2 رکعت پڑھ لینا کافی نہیں، اگر دل نہ بدلا، نگاہ نہ بدلی، زبان نہ بدلی، کاروبار نہ بدلا، اخلاق نہ بدلا، معاملات نہ بدلے، تو پھر کیا بدلا؟ آج فیصلہ کریں، اس جمعہ کو زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے۔ شاید اگلی جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگلی اذان ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں۔ کتنے لوگ پچھلے جمعہ ہمارے ساتھ تھے، آج قبر میں ہیں، کتنے لوگ پچھلے سال مسجد میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے، آج ان کی جگہ خالی ہے، کتنے لوگ منصوبے بنا رہے تھے، آج مٹی کے نیچے ہے۔ اس لیے غرور نہ کرو، وقت پر ناز نہ کرو، جوانی پر بھروسہ نہ کرو، صحت پر اعتماد نہ کرو، جو آج زندہ ہے کل نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی نیت کریں، اے اللہ ہمیں جمعہ کی قدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مسجدوں کا عاشق بنا، اے اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہماری رزق میں برکت دے،
اے اللہ اولاد کو نیک بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا دے، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں ہر جمعہ سے فائدہ اٹھانے والا بنا، آمین۔ اور سن لو، اگر تم نے جمعہ کو سنوار لیا تو زندگی سنور جائے گی، اگر تم نے جمعہ کو اپنا لیا تو رحمت تمہیں اپنا لے گی، اگر تم نے مسجد کا راستہ اپنا لیا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اگر تم نے اذان پر لبیک کہنا سیکھ لیا تو قیامت کے دن نجات کی امید روشن ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں پیغام ہر مسلمان تک پہنچے تو ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا دل جاگ جائے، کسی کی نماز شروع ہو جائے، کسی کی توبہ ہو جائے، کسی نوجوان کی راہ بدل جائے، کسی گھر میں دین آ جائے۔ اور یاد رکھیے، نیکی بانٹنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔